بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد اور پاکستان کی فتح کے بعد جو ہو گئی ہے اس پہ بات کریں گے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں بڑی تبدیلی، اور وہ ہے عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے، اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ پہلا اس کے بعد جو ملک میں سیاسی تبدیلی جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے خیبر پختونخوا میں بڑا، میرے خیال میں ملکی تاریخ کا بڑا کرپشن کا سکینڈل، بلکہ سکینڈل کیا ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے، اور اس پہ بات کریں گے۔ اور جنید اکبر خان ڈٹ گئے ہیں کیونکہ اس کو پی ایس سی سے ہٹانے کی جو بات ہو گئی تھی اور پھر اس میں کرپشن کی بات آ گئی، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور افغان مہاجرین کی جو انخلاء کا سلسلہ ہے، اب اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ کل جو وزیر داخلہ نے جو بیان دیا ہے قومی اسمبلی میں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ حسن خان آفیشیل جو ہے اس پہ آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ ناظرین یہ بیان المرصوص جو آپریشن تھا انڈیا کے ساتھ، اور یہ تقریباً ٹوٹل 4-5 دن کی تھی، اور آخری جو اہم لڑائی تھی جس نے سب کچھ ختم کر دیا، وہ 4 گھنٹے 45 منٹ میں انڈیا جو کہتا تھا کہ پاکستان بڑے جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، واقعی پاکستان بڑے جنگ کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ 4 گھنٹے 45 منٹ میں سارا قصہ ختم کر دیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آ گئی، انڈیا نے ٹرمپ کو ریکویسٹ بھی کیا، اور اب جو ہے انٹرنلی مودی صاحب جو ہے اپنے زخم جو ہے وہ چاٹ رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کے بڑے پازیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اوپر چلا گیا، بہت زیادہ بہتر، بہت زیادہ امپروو کر گیا۔ خاص کر اسلامی دنیا میں پاکستان کی اس جو جنگی مہارت ہے اس نے بڑا کانفیڈنس پیدا کیا ہے، اسپیشلی مسلمان دنیا میں، اور خاص کر جو عرب ورلڈ ہے وہاں پہ پاکستان کی سٹیچر جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ جو کبھی پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ دوبارہ انٹرنیشنل ہو جائے، انٹرنیشنلائز ہو جائے اور فرنٹ پہ آ جائے، تو وہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ آ گیا۔ پاکستانی سفارتکاری جو ہے بڑی حد تک کامیاب ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اہم ممالک جو ہے وہ بالکل اس سے لا تعلق رہے، یا جو ہے بالکل امپارشل یا نیوٹرل رہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابیاں تھی انٹرنیشنل فرنٹ پہ، پاکستانی ملٹری کی، پاکستانی ایئر فورس کی، ساتھ ہی چائنیز، ترکی، آذربائیجان وغیرہ نے۔ اور انڈیا بھی اتنا جو ہے نا پاگل ہو رہا ہے، پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا ہے جو کل کے انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن جو ہماری پاکستان کی تھوڑی سی اخلاقی اور وہ جو سپورٹ کیا چین، آذربائیجان اور ترکی نے، تو انڈیا اب جو ہے ان کے خلاف کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ایک اینگری ینگ مین کی طرح جو ہے کہ میں دیکھوں گا آذربائیجان کے ساتھ بھی اور ترکی کے ساتھ۔ لیکن اندرونی طور پر، سیاسی طور پر بھی ایک تو ملٹری کا امیج ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہوا۔ پاکستانی عوام اب اپنی فوج سے جو ہے بالکل ایسے لگے ہوئے ان کے پیچھے کہ ان کا جو اعتماد ہے، ان کا فخر جو ہے اس کو برقرار کیا ہے، اس کو جو ہے ریسٹور کیا ہے۔ سیاسی میدان میں حکومت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ مخالف جو سیاسی گن تھا عمران خان، جو ابھی تک نہ بات چیت کے لیے تیار تھا، نہ حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے کوآپریشن کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ جب اے پی سی بلانے کے لیے حکومت نے کوشش کی کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ جو ٹینشن ہے اس پہ اے پی سی بلاتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے اس سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ پرسوں جب وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو بیان آیا، اسپیشلی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی آفر آئی تو خان صاحب نے پہلی فرصت میں اس کو قبول کیا، کہتے ہاں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط لگائی کہ اس دفعہ جو ہے نا میڈیا کو کچھ نہیں بتانا ہے، میڈیا کو پتہ نہ چلے، میڈیا کی آنکھوں سے چھپ یہ مذاکرات جو ہے یہ چھپ کے ہونے چاہیے میڈیا کی نظر سے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں خان صاحب کو یہ بھی پتہ چلا کہ جو توقعات تھے ان کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، وہ لیڈرشپ اندرونی طور پر اتنے شکار ہے اختلافات کا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جنید اکبر خان جب صوبائی صدر بنے تو خیبر پختونخوا میں ان کے لیے کون سے مشکلات تھے کہ جب وہ جلسہ کرتا تھا تو اپنی لوگ ان کو کہتے تھے کہ اگر 10,000 کا جلسہ ہے تو کہتے ہیں 100 کا، مطلب 1,000 کا ہے، اگر 1,000 کا ہے تو اس کو کہتے ہیں 200-300 لوگ آئے تھے۔ یہاں تک ایک ان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا۔ پھر خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ جنید اکبر زیادہ توجہ پی ایس سی پہ دے رہا ہے اور پارٹی کو وہ چھوڑ گیا ہے، تو خان صاحب کی بھی یا اس کو تو پہلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جب مل جاتی ہے تو ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس نے فوری طور پر
اپنے بہنوں کو کہا کہ جنید سے کہہ دے کہ PAC کو چھوڑ دے. اتنی اس میں جنید اکبر نے کہا کہ میں کیا میرے ساتھ نہ بندوق ہے نہ میں بندوق والا کام کر سکتا ہوں, میں سیاسی جدوجہد کرتا ہوں اور سیاسی جدوجہد سے ہی میں نے کتنے جلسے کیے ہیں کتنے. اور واقعی جنید نے میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں اگر جذبہ واپس دلایا ہے, اگر ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے تو وہ جنید ہے. باقی آپ کو میرے خیال میں اگر کہیں نظر آ رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جو زیادہ ڈنٹ ہو گئی پاکستان تحریک انصاف وہ 40 ارب کی کرپشن ہے. اور وہ پختونخوا جیسے غریب صوبے میں جن کے آلریڈی جو ہے فائنانشل کرائسس میں ہے, وہاں پہ ایک ضلع میں صرف, یہ تو ایک ضلع کی رپورٹ ہے, 40 ارب کی کرپشن. اور یہ PTI والے خود کہہ رہے تھے, ابھی بھی خود کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن بہت زیادہ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں ایک بات ہے کہ اپوزیشن بالکل نہیں ہے. سیاسی اپوزیشن جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے ادھر, وہ ابھی تک کسی بھی طرح میرے خیال میں ابھی تک بیان بھی نہیں آیا. آج سنا ہے کہ کوئی بیان دیا ہے اپوزیشن لیڈر نے, لیکن وہ بھی کوئی خاص نہیں, وہ بھی تھوڑا سا ملا جلا تاکہ چیف منسٹر صاحب شاید اس کو جو ہے وہ اس پہ خفا نہ ہو جائے. یہ جب کرپشن کی آئی ادھر سے جنید اکبر خان کو جو ہے PAC سے ہٹانے کی بات ہو گئی, تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ اندرونی طور پر لاوا پک رہا ہے, بہت زیادہ اختلافات ہے, بہت ہر ایک جاتا ہے عمران خان کے پاس جو ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پولیٹیکلی کیا کرنے, ہر ایک جاتا ہے تو دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کتاب کھول لیتا ہے. یہاں تک کہ علیمہ خان سے جب پوچھا گیا کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین, کہتے ہیں کون چیئرمین, مطلب کہ یہاں تک کہ خود ان کی بہنیں نہیں مان رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہے. اور یہ جو اسپیشلی بیان المرصوص کی جو کامیابی ہے انڈیا کے خلاف پاکستانی فوج کی کامیابی ہے, اس نے عمران خان کی جو پولیٹیکل ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے کہ وہ پہلے سے کافی پیچھے چلے گئے تھے, اوبلیوین میں چلے گئے تھے, تاریکی میں چلے گئے تھے, سیاسی اندھیرے میں چلے گئے تھے. اب یہ جو حکومت کو کامیابی ہو گئی اور جس طرح میاں شہباز شریف نے اور ان کی ٹیم نے جس طرح لیڈ کیا, جس میں انڈیا میں ان کی تعریفیں ہو رہی ہے کہ جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیان المرصوص کو لیڈ کیا, انڈیا کے خلاف کیمپین کو لیڈ کیا, تو اسے اس کی اسٹیچر کافی حد تک بڑھ گئی ہے. اور سب سے بڑا جو سیاسی نقصان اس وقت نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ چلا کہ میری پارٹی نہ مجھے جیل سے نکال سکتی ہے, میری پارٹی نہ کوئی تحریک چلا سکتی ہے, اس سے بہتر ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اسی حوالے سے. اور اسپیشلی آگے دیکھتے ہیں کہ جنید نے تو استعفیٰ دیا ہے, چیئرمین کے حوالے کیا ہے, لیکن ابھی رپورٹ سے آ رہی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ یار چھوڑ دو, یہ تو میں نے ایم ہی کہا تھا. مطلب خان صاحب کہتے ہیں چلو مار دیتے ہیں, اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں لگا تو واپس لیں گے. تو جب پارٹی کے باہر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا بچوں کا کھیل کھیل رہے ہو, کوئی وجہ نہیں ہے, بندے کو ہٹانا ہے, بندے کو لے آنا ہے, پہلے زیادہ کو جنید کو لے آئے ادھر بھی اور ادھر بھی, پھر کہا کہ یہ ادھر چھوڑ دو. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ انپریڈکٹیبلٹی ہے, وہ اعتماد ہے. خود ان کو اعتماد نہیں ہوتا ہے ان کے لیڈرز کو کہ میں کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ سارا PTI کو جو سب سے زیادہ سیاسی وہ ہو گیا ہے میرے خیال میں, وہ انڈیا کے خلاف پاکستان کی جو کامیابی ہے, پاکستانی فوج کی جو کامیابی ہے, ان کا جو بیانیہ ہے ابھی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے مین سٹریم میں. اب ان کا بیانیہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اب وہ جو ہے ان کو پتہ چلا ہے کہ پوری قوم اپنی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, پوری قوم نواز شریف کی شہباز شریف کی جو قیادت ہے, اس کی قیادت میں جس طرح یہ لڑائی لڑی گئی, اس سے وہ بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. کل انٹیریئر منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے باتیں کی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفیوجیز پالیسی میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں, پہلے کی طرح اب وہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اب تک جو ہے تقریباً 13 لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ واپس گئے ہیں 2007 سے لے کر ابھی تک, لیکن ان میں زیادہ جو چلے گئے ہیں یہ تو ریفیوجیز چلے گئے ہیں. مطلب یہ کہ جو کارڈ ہولڈرز تھے, SCC کارڈ ہولڈرز یا POR کارڈ ہولڈرز یا جو رجسٹرڈ ریفیوجیز تھے, لیکن 2023 سے لے کر 2025 کے دوران جو غیر قانونی افغان جو نکالے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ سے اوپر ہے, 10 لاکھ کچھ تھاؤزنڈز میں ہے.
تو یہ نکالے گئے ہیں. اور آگے جو ریفیوجیز نکالنے کی جو پالیسی تھی وہ پکڑ دکڑ والی، وہ گرفتاریوں والی، وہ عارضی کیمپ میں لے جانے والی، وہ اب ختم ہو گئی ہے. وہ انکریج کر رہے ہیں اسپیشلی کارڈ ہولڈرز، مطلب یہ کہ وہ جو اللیگل ہے ان کے بارے میں تو پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ تو اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن جو کارڈ ہولڈرز ہے، اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہے یا پی او آر کارڈ ہولڈرز ہے، ان کو تھوڑا سا وہ پریشر نہیں ہے، پریشر کو مزید کم کیا ہے اور بھی کم کیا جائے گا اس کو، کیونکہ جو ہی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے افغان ریفیوجیز پہ پاکستان میں. تو ابھی پکڑ دکڑ کے بجائے ان کو اریسٹ کرنے، ان کو انٹرن سینٹرز یا جو عارضی کیمپ سے وہاں لے جانے کے بجائے اب یہ ہوگا کہ ان کو آہستہ آہستہ انکریج کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا ساز و سامان اور اپنا کاروبار جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ سمیٹ کے اور اس کو ڈسپوز آف کر کے واپس وطن چلے جائیں.